السلام علیکم دوستو۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کا دل روحانیت سے خالی ہونے لگتا ہے۔ عبادت میں پہلے جیسی خوشبو اور سکون نہیں رہتا۔ ذکر کرتے وقت دل میں کوئی ترنگ یا روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ باطن کا نور جیسے کہیں کھو گیا ہے۔ اس حالت کو تصوف میں روحانی خشکی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب روحانیت چلی جائے تو اسے دوبارہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں معلوم ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تصوف، قرآن اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ان 4 باطن مراحل کو سمجھیں گے جو آپ کے اندر بجھی ہوئی شمع کو دوبارہ روشن کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کنٹینیوسلی دیکھنے سے بات واضح ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روحانیت واپس لانے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے سبب کا ادراک، یعنی یہ سمجھنا کہ نور کی واپسی میں کون سا حجاب پردہ حائل ہوا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ باطن کا نور 2 وجہ سے چھپتا ہے، صرف 2۔ ایک نفسانی غلبہ یا گناہ، کوئی ایسی غلطی یا بد نظری جو دل پر سیاہی کی تہ جمائے۔ دوسرا غفلت اور دنیاوی چاہتیں، دنیاوی دولت، حرص اور فضول جو باتیں ہیں وہ بے حد انسان کو الجھا دیتی ہیں۔ جب تک آپ اپنا تزکیہ سیلف اینالائسس کر کے غلطی کو قبول نہیں کرتے، باطن کی روشنی واپس آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا مرحلہ ہے سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، استغفار کی ضرب۔ استغفار صرف زبان کا الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل کے پچھتاوے کی دھڑکن ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو وہ دل کے رسٹ کو، زنگ کو تیزی سے صاف کرتا ہے۔ جن چیزوں نے آپ کے باطن کو تاریخ کیا تھا انہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک ہی برتن میں زہر اور آب حیات ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو تیسرا مرحلہ ہے اکیلا پن۔ دن میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ شور، موبائل فون اور دنیا سے الگ ہو کر خاموشی میں بیٹھیے۔ اسے صوفی علوم میں مراقبہ خاموشی کہا جاتا ہے۔ ذکر خفی، سانس کے ہر آمد و رفت کے ساتھ خدا کے اسم و ذات کو اپنے دل پر محسوس کریں۔ یہ خاموش ذکر باطن کے بجھے ہوئے مراکز، لطائف کو بھی دوبارہ بیدار کرتا ہے، کیونکہ اصل جب انسان کی روحانیت چلی جاتی ہے تو سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو روحانی مراکز ہے، جو اس نے بڑی کوشش کر کے، ریاضت کر کے، یا پھر اللہ کی طرف سے ایک انعام اس کو ملا تھا جسے ہم لطائف کہتے ہیں، سارے 6 کے 6 یا 7 لطائف اس کے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب روحانیت چھن جاتی ہے تو وہ لطائف بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ چوتھا اور سب سے
زور اثر مرحلہ ہے درود شریف۔ تصوف کے تمام سلاسل اس بات پر متفق ہیں کہ جب انسان کا دل روحانی طور پر سخت یا خشک ہو جائے تو درود پاک وہ واحد وسیلہ ہے جو بنا کسی شرط کے قبول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود دل کی خشکی کو محبت اور نور سے بدل دیتا ہے۔ دل میں ایک مناسب تعداد میں درود ابراہیم یا کوئی بھی درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہاں ایک بہت بڑا راز سمجھنے کی بات ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود بندہ مومن پر اسپرچل ڈرائنس، ایک خشکی طاری کرتا ہے تاکہ اس کی آزمائش کرے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ صرف روحانی جو فلیور ہے کے لیے عبادت کرتا ہے یا میری ذات کے لیے۔ اگر آپ کو روحانی سکون نہ بھی محسوس ہو تب بھی اپنی عبادت اور ذکر کو مت چھوڑیے۔ یہی استقامت ہی آپ کو روحانیت کے پہلے سے اعلیٰ مقام پر لے جائے گی۔ دوستو، روحانیت کہیں غائب نہیں ہوتی، یہ ہمارے ذہن کی باتیں ہیں کہ روحانیت چلی گئی، اب واپس کیسے لائیں۔ وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ آگے سے ایک پردہ آ جاتا ہے، اور وہ اصل جو پردہ سامنے آتا ہے وہ آزمائش کا پردہ ہے۔ وہ انسان سمجھ نہیں پاتا، انسان صرف اس لذت میں زندگی گزار دیتا ہے کہ شاید روحانیت کا یہ جو ایک خاص مزہ ہے یا لذت ہے، صرف اس میں ڈبکی مارنے سے انسان کے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر اپنے پاس رکھ کر اس بندے سے وہ ساری روحانیت کی چیزیں تھوڑی پردے کے پیچھے رکھ کے آزماتا ہے۔ وہ صرف آپ کے باطن کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے روحانیت۔ جب آپ استغفار، ذکر اور درود پاک سے ان پردوں کو ہٹاتے ہیں تو وہ نور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ چمک اٹھتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس بات ہے سمجھنے کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن اور آگاہی دینے والی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔